نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس ذات بابرکات نے اپنے گھر مسجد کے اندر جمعۃ المبارک جیسے عظیم دن میں اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے مجھے اور آپ کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ لوگوں کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں، مگر میں اپنی بات اگر کروں تو میں اس باپ کا بیٹا ہوں جسے نماز پڑھنے کے لیے سورۃ اخلاص کے علاوہ کوئی دوسری سورت یاد نہیں ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ 2-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں یاد کروا دی جائیں، لیکن شاید عمر کا تقاضا ہے، اب یاد نہیں ہوتی۔ تو ایسے باپ کا بیٹا ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کے لیے چنا، پہلے اس کا حافظ بنایا، پھر اس کا ترجمہ اور کسی حد تک تفسیر کا علم دیا۔ یقیناً آپ لوگوں کے حالات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میں یا آپ دوسرے لوگوں سے جو اب بھی اس وقت بھی اور کاموں کے اندر مصروف ہیں، ہم ان سے کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں، نہ ہمارا حسن و جمال ان سے زیادہ ہے، نہ دولت اور جائیداد ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے، نہ عقل و شعور کے اندر وہ ہم سے کم ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر اگر مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو آخر کوئی تو بات ہے۔ اس لیے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جس قدر ہو سکے ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ مقدس اور بابرکت سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر آپ لوگ جنہوں نے اس سلسلے کو کامیاب کرنے کے لیے وقت نکالا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ کو، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو زندگی کی آخری سانس تک مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ ایسا ہی لگاؤ اور تعلق برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے، حضرت پیر صاحب نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے رفقا نے قرآن مجید کی
اس خدمت کا جو انتظام کیا اور آپ لوگوں نے شرکت فرما کے اسے کامیاب بنایا، یقیناً یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ تمام لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اس مبارک سلسلے کو کسی نہ کسی طرح جاری رکھنے کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں۔ 40 دن کا مختصر سا وقت ہے۔ ان 40 دنوں میں پورے قرآن مجید کی تفسیر کما حقہ نہ ہو سکتی ہے اور نہ ممکن ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے کچھ معلومات رکھتے ہیں انہیں یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والوں نے کئی 100 جلدوں پر مشتمل تفسیری کتابیں لکھی ہیں، بلکہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر بھی 2-4 صفحوں کی نہیں 6 جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کا جو حق ہے وہ اتنے مختصر وقت میں ادا کرنا یہ انسانی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک ہو سکے گا کوشش ضرور ہوگی، ترجمہ انشاءاللہ لفظ بلفظ انتہائی آسان الفاظ میں پورے قرآن مجید کا آپ کے سامنے ذکر ہوگا، اور پھر جس قدر وقت ہوا اسی اعتبار سے تفسیری باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے بعد، سمجھنے کے بعد، خود عمل کرنے کے بعد اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جس ترتیب میں قرآن ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے اس ترتیب کے مطابق سورۃ فاتحہ۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں چند باتیں اسی سورت کے حوالے سے عرض کرنی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام روایات کے اندر موجود ہیں۔ پہلا اور معروف نام تو سورۃ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، چونکہ یہ سورۃ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، قرآن مجید کے احکام کو مختصر خلاصے کے اندر ہمارے سامنے کھول دیتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے احکام کو، قرآن مجید کے خلاصے کو ہمارے سامنے کیسے کھولتی ہے، اس کو آپ مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، عبادت خالصتاً صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورۃ زمر پارہ نمبر 23۔ اور دوسری چیز، پکار اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس کا تذکرہ اللہ نے پارہ نمبر 24 کے اندر سورۃ حامیم المومن میں کیا۔ تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، عبادت صرف اللہ کی، اور نمبر 2 دعا اور پکار بھی صرف اللہ ہی کی۔ قرآن مجید کے اس خلاصے کو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ کی 4تھی آیت میں ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اور پھر بعض مفسرین نے تو حد کر دی اور یہ کہا کہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اس اعتبار سے ہے کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے،
ہم اس لائق نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی محض اللہ کی نصرت اور مدد سے ممکن ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں ایاک نستعین، مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، کیونکہ تیری عبادت بھی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر معاملے کے اندر نصرت اور امداد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں، اور فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز کے لیے اللہ نے بسم اللہ کا انتخاب کیا۔ یہ جو لفظ با ہے، عربی زبان کے اندر اس با کے کئی معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی ہے الباء للاستعانۃ، با مدد کے لیے آتی ہے، جیسے کہتے ہیں کتب تو میں نے لکھا، بھئی کس چیز کے ساتھ؟ بالقلم، قلم کی مدد سے۔ گویا کہ اللہ نے سورۃ فاتحہ سمیت ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کر کے لفظ با کے ذریعے قرآن کا خلاصہ بیان کیا کہ ہر معاملے کے اندر ہم محتاج ہیں اللہ کی نصرت اور مدد کے، اور یہی قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو سورۃ فاتحہ اس سورت کا پہلا نام ہے۔ اس سورت مبارکہ کا ایک اور نام ہے سورۃ شفا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ رکھ کے کسی بھی بیماری کے اندر سورۃ فاتحہ کو بطور دم کے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ شفا بھی ہے۔ اس سورت مبارکہ کا ایک اور نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا معنی ہوتا ہے مانگنے کی تعلیم اور طریقہ۔ ہم نے مانگنا تو اللہ سے ہے، یہ سورت بتاتی ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اب دیکھیں جب ہم ترجمہ کریں گے یہ بات سامنے آئے گی۔ پہلی 3 آیات کے اندر اللہ کی تعریف ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس سورت نے ہمیں یہ پیغام اور درس دیا کہ اگر دعائیں قبول کروانی ہیں تو اس کا بہترین حل ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اور اگر حدیث پاک کو ساتھ ملا لیا جائے تو بات پوری یوں ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی علیہ السلام پہ درود، اور پھر دعا کی جائے۔ ایسی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے دعا شروع کر دی، نہ اللہ کی تعریف کی نہ رسول پاک پر درود بھیجا، ویسی دعا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب دعا ختم ہوئی آپ نے اسے بلا کے بتایا میاں اگر دعائیں قبول کروانی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، مجھ پہ درود پڑھو، پھر دعا کرو۔ اب اس نے ایسے کیا تو آپ نے فرمایا اب جو بندہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ تو اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ۔ اس سورت مبارکہ کے بے شمار نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اگر بات اسی پہ ہوتی رہی تو پھر اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر تو یقیناً رہ جائے گا۔ سورت مبارکہ کی اہمیت، اس سورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر وہ نماز کے باقی تمام ارکان ادا کرتا ہے مگر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا با جماعت ہے اور امام پڑھا رہا ہے، امام اگر نہیں پڑھتا یا پڑھنے والا اکیلا ہو کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، تشہد بیٹھا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، ثنا پڑھی ہے اور سورت یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس نے سارے کام کر رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اتنی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو
اس کی اہمیت کو یوں بیان کیا گیا کہ سورۃ فاتحہ کو ہی نبی علیہ السلام نے نماز قرار دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ پاک یوں کہتے ہیں، حدیث قدسی، یعنی وہ حدیث جس کو بیان کرتے وقت نبی علیہ السلام فرما دیں کہ اللہ یوں کہتے ہیں، وہ حدیث قدسی یعنی گویا کہ وہ اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ حالانکہ بات سورۃ فاتحہ کی ہو رہی ہے، لیکن فاتحہ کو وہاں لفظ صلاۃ سے تعبیر کیا، اور صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل یوں بیان کی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک حصہ میرے لیے یعنی عبادت، اور ایک میرے بندے کے لیے کہ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا مانگتا ہے، تو اب میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اپنے فضل و رحمت سے اسے عطا کر دوں گا۔ اب مختصراً اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حالانکہ تعریف تو ہم لوگوں کی بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن اچھا پڑھتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ نعت اچھی پڑھتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو تعریف تو لوگوں کی بھی ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جب کسی بنی ہوئی چیز کی تعریف ہوتی ہے نا، تو در حقیقت وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی، وہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اس کا کمال ہے جس نے آپ کو یہ صفت دی ہے۔ آپ کے سامنے یہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، آپ اس مسجد کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ مسجد کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ جس مستری نے، جس ذمہ دار شخص نے یہ خوبصورت کام کیا ہے، یہ حقیقت میں تعریف اس کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، جس چیز کو لے کر کرتے ہیں، تو وہ چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو در حقیقت وہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ رب کا معنی ہے تربیت اور پرورش کرنے والا، اور مکمل اس کا معنی ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی حد کمالہ شیئا فشیئا، کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے حد کمال تک درجہ بدرجہ پہنچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ کے ذریعے ہوتی ہے، کچھ مہینے 2 سال، پھر نرم غذا چلتی ہے، پھر اس کے بعد عام غذائیں استعمال ہو جاتی ہیں۔ یہ درجہ بدرجہ اسے جو کمال تک پہنچانے والی ذات ہے اسے رب کہتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ہے رحم کرنے والا، لیکن ظاہر ہے اللہ نے 2 لفظ بولے ہیں تو کوئی فائدہ تو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بے فائدہ تو نہیں ہے۔ بے شک رحمان اور رحیم کا معنی ایک ہی ہے، رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، لیکن جب ہم ان الفاظ کی گہرائی میں جاتے ہیں، مفسرین کرام کی
تفسیری عبارات کو دیکھتے ہیں تو پھر رحمان اور رحیم کے اندر فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا ایک فرق کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت دنیا کے اندر ہر چیز پہ ہو رہی ہے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمتیں آخرت میں خاص طور پہ آپ جیسے اہل ایمان پہ ہوں گی۔ یہ ایک فرق ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کیفیت اور ایک ہوتی ہے کمیت۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے، ایک ہے مقدار اور ایک ہے معیار۔ آپ 1000 روپیہ لے کے جائیں بازار میں، اگر آپ مقدار زیادہ لینا چاہتے ہیں، مثلا گھی آپ نے خریدنا ہے، اگر آپ مقدار زیادہ لانا چاہتے ہیں تو آپ ڈالڈا یا جو مختلف قسم کے گھی بازار میں دستیاب ہیں وہ لیں گے، اور اگر آپ مقدار کی بجائے معیار پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ دیسی گھی کو ترجیح دیں گے۔ اب اس 1000 میں مقدار دیسی گھی کی کم آئے گی لیکن اس کا معیار اچھا ہے۔ یا آپ گوشت لینا چاہتے ہیں، 1000 کے اندر اگر آپ مقدار زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ برائلر کی طرف چلے جائیں، خیر سے اب تو وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ اس کا تقابل کریں دیسی مرغ سے یا بکرے وغیرہ کے گوشت سے تو پھر آپ کو فرق ملے گا کہ اگر مقدار زیادہ لینا چاہیں تو آپ فارمی مرغا لے لیں، اور اگر آپ معیار لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیسی لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے اس کی مقدار کم ہوگی لیکن معیار اچھا ہوگا۔ دنیا میں رب کی رحمت چونکہ عام ہے اور آخرت میں رب کی رحمت خاص ہوگی صرف اہل ایمان پہ، تو گویا کہ رحمان کے اندر بیان کیا گیا کہ رب کی رحمت مقدار میں اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی ہر شے پر اللہ کی رحمت موجود ہے، اور آخرت میں اللہ اپنی رحمت کا مقدار نہیں معیار ذکر کریں گے، اور وہ معیار یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اہل ایمان پر جنت میں ہوں گے۔ رحمان اور رحیم میں ایک اور بہترین فرق بھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے ایک تمہیدی بات سمجھیے۔ اولاد کے ساتھ ماں کو بھی محبت ہوتی ہے اور باپ کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن دونوں کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا تکلیفیں برداشت کرے لیکن کسی مقام تک پہنچے، یہ اس کی محبت ہے۔ ورنہ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا دھوپ کے اندر، سردی کے اندر مشقت کرے، کام کرے، یا اساتذہ سے ماریں کھائے؟ کون چاہتا ہے؟ لیکن باپ چاہتا یہ ہے کہ یہ مار کھائے، تکلیف برداشت کرے، پر کسی مقام تک پہنچے۔ اور ماں کی محبت کیا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ میرا پتر کچھ بھی نہ بنے، بس زمانے دی تتی ہوا نہ لگے، بس میرے گوڈے نہ بیٹھا رہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ رحمان کے اندر رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو باپ کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب جس طرح باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیفیں برداشت کرے پر کسی مقام تک پہنچے، دنیا میں رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ تکلیفیں برداشت کرے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، گرمیوں کے اندر تپتی دوپہر کے اندر چل کے بعد جماعت نماز پڑھے، گرمیوں کے لمبے دنوں کے روزے رکھے، پھر سارا دن گندم کاٹنے کے بعد تراویح کے اندر کھڑا ہو۔ یہ مشقت ہے، یہ رحمت رب کی بندے پر ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آخرت کے اندر رب کو اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ ہوگی جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آخرت میں ایسے ہی رب اپنے بندے کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ دنیا کی ہر شے کا بھی مالک ہے،
لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی عطا سے بہت لوگ مالک بنے پھرتے ہیں۔ کوئی گاؤں کا مالک ہے، کوئی شہروں کا مالک ہے، کوئی ضلع کا، کوئی صوبے کا، کوئی پورے ملک کا۔ تو یہ عارضی مالک موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ساری عارضی ملکیتیں ختم ہوں گی، اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن ہر قسم کی حقیقی عارضی جتنی بھی ملکیتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہو جائیں گی۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ زمانے تین قسم کے ہیں، ایک زمانہ ماضی، کل جمعرات گزر گئی، آج جمعہ حال گزر رہا ہے، اور ایک استقبال، کل آنے والا ہفتہ۔ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں زمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمانہ ماضی سے ہماری تربیت اور پرورش کرتا آ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم کے اندر اشارہ ہے زمانہ حال کی طرف کہ موجودہ حالت میں بھی، جس حالت میں اور آپ موجود ہیں، ہم پہ رب کی رحمت ہے تو ہم اس کی کتاب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالک یوم الدین کا تعلق زمانہ استقبال کے ساتھ ہے کہ قیامت کا دن جو آئندہ زمانے میں کہیں چل کے آنے والا ہے، اس دن کا مالک بھی وہی ہے اور ہم اسی کے محتاج ہوں گے۔ اب اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے ان تینوں آیات کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، زمانہ ماضی میں تو میری تربیت کا محتاج تھا۔ الرحمن الرحیم، زمانہ حال میں تو میری رحمت کا محتاج ہے، مالک یوم الدین، اور زمانہ استقبال میں تو میری حکومت، بادشاہت اور ملکیت کا محتاج ہے۔ جب زمانے تین ہیں، تینوں زمانوں میں تو میرا محتاج ہے، تو پھر تیرا حق بنتا ہے کہ اپنی زبان سے کہا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ محتاج تیرے ہیں تو عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے۔ عربی گرامر کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ نعبد اور نستعین یہ مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع کے صیغوں میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی۔ عام معنی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ معنی پورا نہیں ہے۔ پورا معنی یہ ہے کہ آپ زمانہ حال اور استقبال کا معنی کریں گے اور یوں کہیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ زمانے میں کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں موجودہ زمانے میں، اور آئندہ زمانے میں بھی تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح عربی گرامر کا ایک قانون یہ بھی ہے، ایک فعل ہوتا ہے کام، ایک فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، اور ایک مفعول ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے۔ مثلا یہ پانی ہے، اس کو پینا فعل ہے، اگر میں پیوں تو میں فاعل ہوں کام کرنے والا، اور پانی جس پر میرا یہ پینے والا کام واقع ہو رہا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ عربی گرامر کے اندر فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ علم معانی کا ایک قانون ہے کہ اگر ترتیب الٹ دی جائے، یعنی فعل، فاعل، مفعول، یہ اصل ترتیب ہے، اگر اس میں تبدیلی کر کے مفعول کو پہلے لے آئیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس چیز نے بعد میں آنا ہو اگر اس کو پہلے ذکر کر دیں تو اس سے فائدہ اختصاص کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ چیز اسی ذات کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ اب یہاں نعبد و فعل ہے، میں اور آپ عبادت کرنے والے فاعل ہیں، ایاکا، اور یہ عبادت اللہ کے لیے ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ مفعول ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبارت یوں ہوتی نعبد ایاکا، یعنی مفعول کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں مفعول پہلے آ گیا، تو اس لیے ہم معنی کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت اور مدد یہ دونوں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، نہ عبادت کسی غیر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مدد کسی غیر سے مانگی جا سکتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
دکھا تو ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا رستہ۔ یا اللہ دکھا تو ہمیں سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت آ گئی، صراط الذین، رستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، یا اللہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جماعتوں پر یا جن افراد پر انعام کیا اس کا ذکر اللہ پاک نے پارہ نمبر 5 کے اندر کیا۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر تو وہیں پہ ہوگی۔ وہ 4 جماعتیں کون سی ہیں؟ النبیین، نبیوں کی جماعت، الصدیقین، سچوں کی جماعت، والشہداء، شہیدوں کی جماعت، صالحین، نیک لوگوں کی جماعت۔ یعنی یا اللہ یہ جب ہم سورۃ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ اس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا جس رستے پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلتے رہے۔ اور ان کا رستہ کیا تھا؟ توحید کا رستہ، شرک سے نفرت کا رستہ۔ ان کا رستہ سنت کا رستہ تھا، بدعت سے نفرت کا رستہ۔ یہ ان 4 جماعتوں کا رستہ تھا۔ جب آپ ان 4 جماعتوں کا رستہ مانگتے ہیں اور پھر اللہ کی توفیق سے آپ ان کے رستے پہ چلنا شروع ہو جائیں، پھر اللہ آپ کو عطا کیا کریں گے؟ غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ثوبان کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا جی پریشانی یہ ہے کہ جب دنیاوی معاملات کے اندر آ کر ہم الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا اپنی پریشانی کو دور کرنے کا، تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کے چہرے پہ نظر ڈالنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ لیکن غم یہ ہے، دکھ یہ ہے، سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو ہمارا کام چل رہا ہے، جب مر جائیں گے، قیامت آئے گی، جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، پہلی بات تو یہی نہیں معلوم کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ یہ ویسے صحابی کا اپنا ایک خیال ہے، ورنہ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جس بندے نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لی، یا آپ علیہ السلام نے ایمان کی حالت میں اس صحابی کو دیکھ لیا، یعنی جس کو درجہ صحابیت حاصل ہو گیا، چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہو، بعد میں اس کی وفات ہو گئی ہو یا دوبارہ آپ سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ذہن میں رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے رآنی، مجھ امام الانبیاء کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور رآ من رآنی، یا جس نے مجھے دیکھنے والے اصحاب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، تو میرے اصحاب کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یعنی صحابہ پہ تو جہنم کی آگ حرام ہے ہی صحیح، لیکن صحابہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھ کر تابعین کا درجہ حاصل کیا، جہنم کی آگ ان پہ بھی حرام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت ثوبان نے یہ کہا نا کہ حضرت وفات کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں، معلوم نہیں، پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور اگر جنت میں چلے بھی گئے تو آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، سوچتا ہوں پھر آپ سے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کا دیدار اور زیارت کیسے ہوگی، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور آپ سے پوچھنے چلے آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد یہ آیت اتری جس میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ رسول کی اطاعت کی، قیامت کے دن وہ ان 4 جماعتوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر ہم بھی اللہ رسول کی اطاعت صحیح معنوں میں شروع کر دیں تو انشاءاللہ پوری امید بلکہ یقین ہے کہ قیامت کے دن جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کہیں نہ کہیں رہنے کو کوئی جھونپڑی اور جگہ مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا یہ کی گئی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ، یعنی جو
جنت تک پہنچا دے، یا اللہ وہ رستہ دکھا دے۔ پھر خود ہی وضاحت ہوئی کہ وہ رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور اللہ کا انعام ہے 4 جماعتوں پر، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ہمیں گمراہ لوگوں کا رستہ چاہیے۔ پہلے اللہ سے دعا کی گئی راہ ہدایت کی، یا اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ، جنت کا رستہ، صراط مستقیم دکھا دے۔ یہاں 2 قسم کے لوگوں کے رستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان کا رستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب ہوا، یا اللہ ہمیں ان کا رستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ راہ ہدایت سے، صراط مستقیم سے ہٹنے والے لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ لوگ ہیں جن کو راہ ہدایت نصیب ہی نہیں ہوا، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو ہدایت کی راہ ملی تھی لیکن انہوں نے اعمال کے اندر کوتاہی کی، سستی کی اور غضب کا شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ دعا کرنے والا یا رب تعالیٰ بندے کو جو دعا سکھلا رہی ہیں، اس میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ رب سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کو ہدایت سرے سے ملی نہیں، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی نہ کرنا جن کو ہدایت ملی تھی مگر وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ یا اللہ نہ ہم گمراہوں کا رستہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ان بدبختوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، تیرا غصہ ہوا، بلکہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ جب سورۃ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو آخری لفظ ہم پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب دعائی، یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے یہ مختصر سی چند گزارشات تھی، اور ویسے بھی چونکہ پہلا دن ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 سے بالترتیب آغاز ہو جائے گا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی، قرآن مجید کی تعلیم و تعلم سیکھنے اور سکھانے کی جو کوشش شروع ہوئی ہے اس کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔